بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں 365 ڈیجیٹل۔ کرکٹ کی دنیا سے ایک بڑی خبر آئی ہے آج، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو پاکستانی حکومت نے مشروط اجازت دے دی ہے ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے، جو کہ سری لنکا میں ہونا ہے۔ آج تک اگر مگر کا سوال چل رہا تھا۔ کل آسٹریلیا اور پاکستان کی ٹیموں نے کولمبو کے لیے اڑان بھرنی تھی، تو اس سے پہلے ویسے تو پہلے جب لاسٹ ویک ملاقات ہوئی تھی محسن نقوی صاحب کی وزیر اعظم سے، تو ان کے ٹویٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ جمعے یا پیر والے دن یہ فیصلہ ہوگا، لیکن اب آج یہ فیصلہ آیا ہے، شام کو یہ فیصلہ آیا تقریباً 7:30 بجے کہ پاکستان کو مشروط اجازت دے دی گئی ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ پاکستان 15 فروری کو ہونے والا پاکستان اور بھارت کا جو میچ ہے کولمبو میں، وہ نہیں کھیلے گا۔ یہ ایک بڑی خبر ہے، اور اس کا جو اثر ہوگا وہ کیا ہوگا اس پر ضرور بات کریں گے۔ آئی سی سی کے لیے، بی سی سی آئی کے لیے، جو کہ ہٹ درمی بی سی سی آئی اور آئی سی سی، میں ان دونوں کو ایک ہی گنتا ہوں۔ انڈین کرکٹ کاؤنسل ہے، وہ انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل نہیں ہے، وہ انڈین کرکٹ کاؤنسل اس وقت بنا ہوا ہے، تو وہ ان سب چیزوں پر بات کریں گے۔ پھر اس کے بعد دوسرا، پاکستان نے آسٹریلیا کو آج تیسرے T20 انٹرنیشنل میں ہرا کر کلین سویپ کر دیا، اور ورلڈ کپ سے پہلے ایک فل ڈریس ریہرسل اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ تھی، اور بہت اچھا پرفارم کیا سب پلیئرز نے، اس پر بھی بات چیت کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو جو یہ ابھی آج جو فیصلہ آیا ہے کہ پاکستان نے کیوں انڈیا کے خلاف کھیلنے سے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے، بیکاز اس کا ایک پیچھے ایک پس منظر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان کے تو سری لنکا میں میچز ہو رہے تھے، تو کیوں پاکستان نے اس چیز کو اٹھایا؟ تو وہ یہ ہے کہ کچھ دن پہلے مستفیض الرحمان کو آئی پی ایل سے نکالا گیا، اور اس کے بعد جب بنگلہ دیش نے درخواست دی آئی سی سی کو کہ ہمارے میچز بھی سری لنکا منتقل کیے جائیں، تو اس پر آئی سی سی اور بی سی سی آئی کا گٹھ جوڑ اور ان کی ہٹ درمی تھی، جس وجہ سے انہیں ورلڈ کپ سے باہر کر دیا گیا اور اسکاٹ لینڈ کی ٹیم کو اس میں ڈال دیا گیا۔ اور اس کے دوران، اس سب ایپیسوڈ کے دوران، پاکستان نے جب آئی سی سی کا اجلاس ہوا تو اس میں بھی بنگلہ دیش کو ووٹ کیا، اور چیئرمین محسن نقوی صاحب نے بارہا یہ چیز کہی کہ یہ بنگلہ دیش کے ساتھ، پہلے جب یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ زیادتی ہوگی، اور جب فیصلہ ہو چکا تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انہوں نے ووٹ بھی کیا اس بات پہ کہ اگر گورنمنٹ آپ کو اجازت نہیں دیتی تو آپ ان کے میچز کسی اور ملک منتقل کر دیں۔ اور یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے، ہم پچھلے ہی سال 2025 میں چیمپئنز ٹرافی جو ہوئی تھی، وہ بھارت کا یہی موقف تھا کہ ہمیں ہماری حکومت کی جانب سے اجازت نہیں ملی تو ہم پاکستان نہیں جا سکتے، تو آئی سی سی نے انہیں تو نوازا لیکن بنگلہ دیش کو نہیں نوازا۔ اور یہی چیز ہے، یہی ڈفرینس ہے کہ جو کرکٹ کو اور کرکٹ کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ میں کئی بار پہلے بھی اس پہ بات کر چکا ہوں کہ یہ کسی فرد واحد کا نقصان نہیں ہے، یہ کسی کرکٹ بورڈ کا نقصان نہیں ہے، یہ کسی کرکٹ کاؤنسل کا نقصان نہیں ہے، یہ نقصان ہے تو کرکٹ کا نقصان ہے، کیونکہ آپ کرکٹ کو ایکسپینڈ کرنے کی باتیں کرتے ہیں، اور پھر آپ ایک سینٹرک ایک ملک کے اندر جہاں پر پیسہ آ رہا ہے، اوبویسلی پیسہ وہ جنریٹ کر رہے ہیں، لیکن پیسے سے اوپر بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ اس کا پس منظر تھا، اور پھر اس پر لاسٹ ویک محسن نقوی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد کہ ہم اس پر فیصلہ کریں گے، اور یہی فیصلہ بہتر لگ رہا ہے مجھے بھی، اور شاید ہماری حکومت نے بھی یہاں پر ایک ٹرمپ کارڈ کھیلا ہے کہ ہم اگر انڈیا کے خلاف میچ نہیں بھی کھیلتے تو ہمیں نقصان نہیں ہے۔ نسبتاً کمزور ٹیمیں ہیں ہمارے گروپ میں، نیدرلینڈز، یو ایس اے اور نمیبیا، اور اگر ہم ان 3 ٹیموں کو ہرا لیتے ہیں تو ہم سپر 8 کے لیے آسانی سے کوالیفائی کر جائیں گے۔ تو انڈیا والا میچ اگر انڈیا کے پرسپیکٹیو سے سوچا جائے، آئی سی سی کے پرسپیکٹیو سے سوچا جائے تو بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہ ریونیو جنریٹنگ میچ ہے۔ آپ آدھے سے زیادہ ریونیو پورے ورلڈ کپ کا ایک میچ سے جنریٹ کرتے ہیں، اور یہاں پر وہ میچ نہیں ہوگا تو اب نیندیں اڑ گئی ہوں گی براڈ کاسٹرز کی بھی، آئی سی سی کی بھی ایون، کہ اب ہماری ہٹ درمیوں کا یہ پہلا نتیجہ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ ہم کہاں کھڑے تھے اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہ پاکستان کی حکومت کا، محسن نقوی صاحب کا، یہ ایک
بہت اچھا فیصلہ ہے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے، لیکن بات وہی ہے کہ ہم نے پھر بھی کھیل کو بالکل ہی سیاست کی نظر نہیں کیا. ہم جس موقف پر ہیں وہ یہی ہے کہ اگر بھارت نے زیادتی کی ہے، بھارت کی ایما پر آئی سی سی نے زیادتی کی ہے، تو ہم بھارت کو فیس نہیں کریں گے، ہم بھارت کے خلاف نہیں کھیلیں گے. لیکن ہم پورے کرکٹ ورلڈ کپ کو سبوتاج نہیں کریں گے، جس میں اٹلی کی ٹیم، یہ میں اٹلی کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ اٹلی کی ٹیم پہلی بار ورلڈ کپ میں شریک ہو رہی ہے. تو جب آپ ورلڈ کپ میں کوئی پہلی بار شریک ہو رہا ہوتا ہے کوئی ٹیم، اور پھر وہ جب یہ ایسی خبریں اور ایسی چیزیں دیکھتی ہے، تو وہاں پر مسائل یہ ہوتے ہیں کہ وہاں پہ دیکھنے والے یہی سوچیں گے کہ یہ ایک تو ایک ون کنٹری سینٹرک سپورٹس ہے، اور ہم تو اس میں کیوں انٹرسٹ لیں. پھر آپ جرمنی کی باتیں کرتے ہیں، پھر آپ چائنا کی باتیں کرتے ہیں کہ ان کو بھی ہم کرکٹ کے دھارے میں لائیں. تو اس طرح ہوگا نہیں جس طرح آئی سی سی کر رہا ہے. لیکن میرے نزدیک یہ ایک بہت اچھا فیصلہ تھا پاکستانی حکومت کا. انہوں نے ٹرمپ کارڈ کھیلا ہے. اور بارشیں سری لنکا میں اوبویسلی پرابلم کھڑی کریں گی، لیکن پاکستان کمز فرسٹ. جو حکومت کا فیصلہ ہے اوبویسلی وہ پلیئرز کو ماننا پڑتا ہے، اور حکومت کا یہ فیصلہ ہے کہ پاکستان 15 فروری کو ہونے والا پاکستان اور انڈیا کا میچ بائیک آؤٹ کرے گا، اور وہ کولمبو میں جو کھیلا جانے والا میچ ہے وہ نہیں کھیلے گا. تو یہ تو لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں پاکستان کی ورلڈ کپ کے حوالے سے. اور ایک اور جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی کھلاڑی کل ورلڈ کپ کے کھیلنے کے لیے اڑان بھریں گے کولمبو کے لیے. آسٹریلیا کی اور پاکستان کی دونوں کی ٹیمیں ساتھ ہی یہاں سے جائیں گی. پھر اس کے علاوہ جب تیسرا T20 ختم ہوا اور اس کے بعد جب فیصلہ آ گیا حکومت پاکستان کی جانب سے کہ ہم ورلڈ کپ کھیلنے جائیں گے، تو پھر اس کے بعد کٹ کی رونمائی بھی کی گئی جس میں پاکستانی پلیئرز نے حصہ لیا. اور کٹ کو مارخور ایڈیشن کا نام دیا گیا، اور قومی جانور کو کٹ کا حصہ بنایا گیا ہے. ایک دلکش کٹ ہے، اور جس طرح پہلے دیکھا جائے 1992 کے ورلڈ کپ کی کٹ، پھر اس کے بعد 2009 کے ورلڈ کپ کی کٹ، پھر چیمپئنز ٹرافی کے ورلڈ کپ کی کٹ، تو یہ بھی اگر ہم ورلڈ کپ جیت جاتے ہیں تو یہ بھی ان کٹس میں شمار ہوگی انشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ دلکش کٹ ہے، اور دلکش اور بن جائے گی جب ہم اس کے ساتھ ورلڈ کپ اٹھائیں گے. اور ورلڈ کپ کی تیاریوں کی بات ہو رہی ہے تو پاکستان نے آسٹریلیا کو 3 میچوں کی سیریز میں کلین سویپ کر دیا. تیسرے T20 انٹرنیشنل میں بھی یک طرفہ مقابلے کے بعد ہرا دیا ہے آسٹریلیا کو 108 رنز سے. 96 رنز پر ڈھیر ہو گئی آسٹریلیا کی ٹیم میں وہ سپارک نہیں نظر آیا، وہ آسٹریلین ٹیم نظر نہیں آئی. کیا وجوہات ہیں یہ تو سمجھ سے بالا تر ہے. شاید وہ پلیئرز جیٹ لیگ یا وہ سردی کا، جس طرح مچل مارش نے ایک گلا کیا کہ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ لاہور اتنا سرد ہو سکتا ہے، تو شاید وہ اس فریم آف مائنڈ میں آئے اور اس سیریز کو بہت ایزی لے گئے. لیکن پچ کیوریٹر کی یہاں پر میں بات کروں گا اور اس کو داد دوں گا کہ جس طرح کی پچز شاید ہمیں ورلڈ کپ میں ملیں گی، بالکل اسی طرح کی پچز میں پہلے بھی بات کرتا آیا ہوں اور آج بھی میں یہ بات کروں گا کہ ٹیلر میڈ جس طرح ہمیں کولمبو یا کینڈی یا پالے کیلے میں پچز ملیں گی، اس طرح کی پچز کیوریٹر نے تیار کی. اور بیک ٹو بیک میچز جب ہوتے ہیں تو انٹرنیشنل میچز کی اس طرح کی پچز تیار کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بٹ وہ تیار ہوئیں. اور ہیڈس آف ٹو کیوریٹرز جو کہ گراؤنڈ سٹاف ہوتا ہے وہ ہمیشہ ان نوٹس جاتا ہے، لیکن می بینگ اے کرکٹر، میں خود کرکٹ کھیلتا ہوں تو ہم اس چیز کو ضرور سراہیں گے. اس کے علاوہ آل باکسز ٹک فار پاکستان. بابر اعظم کا بھی آج 50 فائنلی آ گیا. انہوں نے 4 نمبر پر باری کرتے ہوئے 50 کیا. پھر اس کے بعد خواجہ نافع کی ایک انٹینٹ والی اننگز سامنے آئی. فخر زمان کا نمبر چینج کیا گیا. اب سوال یہی ہے کہ وارم اپ میچ جب ہوگا پاکستان کا آئرلینڈ کے خلاف ورلڈ کپ سے پہلے، تو اس میں وہ کس طرح کی اسٹریٹجی اپناتے ہیں. لیکن مجھے یہی لگتا ہے کہ آپ اسپن ہیوی جائیں گے. 2 فاسٹ بولرز نسیم اور شاہین شاہ کھیلیں گے، اور اس کے علاوہ ٹاپ آرڈر 4 5 6 تک وہی سیم رہے گا. ایک آدھ چینج آپ دیکھتے رہیں گے ورلڈ کپ کے دوران، بٹ آل ان آل یہی رہے گا. ایک اچھی تیاری، فل ڈریس ریہرسل ہوئی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کی، اور وی وش دیم بیسٹ آف لک. اور اسی طرح کی اور بہت ساری خبریں آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. ورلڈ کپ آ رہا ہے، اس سے متعلق بھی آپ سے خبریں شیئر کریں گے. اور ایک اسپیشل سیریز شروع ہوگی جس میں ورلڈ کپ کے اسکواڈز کا موازنہ کروں گا. سری لنکا کے علاوہ تمام ورلڈ کپ اسکواڈز
کا اعلان ہو گیا، فائنل ہو گئے، آئی سی سی کو موصول ہو گئے، تو اس پر ضرور بات کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔